السلام علیکم جی، قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ اعراف آیت نمبر 54 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہاری ضروریات پوری کرنے والی ہستی وہ اللہ ہے۔ اس سے پچھلے ایک دو رکوع میں مسلسل ہم آخرت کے حوالے سے اور قیامت کے دن کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کے اور اہل جنت کے اور اصحاب اعراف کے حوالے سے ڈسکس کیا، اور جو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ دنیا میں لوگ جو اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں وہ کسی نہ کسی بھروسے پر گزار رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی ہستی کے ساتھ لنک ہو کے گزار رہے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور ہستی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی مقرب ہونے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ شفاعت کا عقیدہ دراصل یہی عقیدہ ہے کہ وہ جو شفاعت کرنے والے ہوں گے جن کا وہ اوپر ذکر آئے کہ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءٍ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کہ کہاں ہے آج ہمارے شفاعت کرنے والے کہ وہ ہماری شفاعت کریں آج کے دن، اور نردو، یا ہمیں پھر واپس لوٹایا جائے۔ تو یہ دراصل بات اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتائی، اور آج جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ ان ربکم اللہ، تو اس کا دراصل مقصد یہاں پر یہ ہے کہ تمہاری تمام ضروریات تو پوری اللہ کرتا ہے، پھر تمہاری خوراک کی ضرورت، تمہاری لباس کی ضرورت، تمہاری دنیا میں رہن سہن کی ضرورت، اور رب کہتے ہی ضرورتیں پوری کرنے والے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بنی اسرائیل میں دعا سکھائی ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْہُمَا کَمَا رَبَّیَانِی صَغِیرًا، اور اے نبی ان کو بتائیے کہ اس طرح کہا کریں اپنے پیرنٹس کے حوالے سے کہ اے اللہ ان پر رحم فرمائیے، کما ربیانی، جیسے انہوں نے میری ربوبیت کی۔ ربوبیت کہتے ہی پرورش کرنے کو ہے، ضروریات پوری کرنے کو ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیرنٹس بچے کی ضرورت اس کی ضرورت پڑنے سے پہلے ارینج کر کے رکھتے ہیں اس کی ہر چیز۔ رب وہ ہوتا ہے جو میری اور آپ کی ضرورت پڑنے سے پہلے ہمارے لیے اس نے ارینج کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی ضروریات پوری کرنے والا۔ اب دنیا میں رہنے کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام ضروریات پوری کی، لیکن جو ہماری روح کی ضرورت تھی، جو ہمارے شعور کی ضرورت تھی، جو ہماری اخروی زندگی کی ضرورت تھی، جو ہماری اس دنیا میں امتحان کی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایز اے امتحان دی، تو اس کی بھی ایک ضرورت تھی کہ اس کا ایک سلیبس دیا جائے، انسان کو ایک پیٹرن دیا جائے کہ جس سلیبس پر، جس پیٹرن پر چل کر انسان اپنی آخرت کی تیاری کر سکے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر یہ کتاب نازل کی، یہ اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا، اور یہ تعارف کروانے کی آج پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بار بار جو ہم ابھی تک 8ویں پارے پہ الحمدللہ پہنچ گئے ہیں کہ 2 سے 3 چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ آج کے رکوع میں مکمل اللہ تعالیٰ کے مقام، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے حوالے سے بات ہوگی، اور پھر ایک رکوع میں کتاب اللہ کے حوالے سے ایمفیسس ہوگا، اور پھر تیسرے آپ کے اور میرے عقائد اور اعمال کے حوالے سے بات ہوگی کہ تم دنیا میں ان عقائد اور اعمال کے اوپر زندگی گزارتے ہو، جبکہ یہ میری طرف سے دیے گئے نہیں ہیں، یہ تمہارے خود ساختہ گھڑے ہوئے اعمال ہیں۔ اوپر آیا نا کہ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، تو دراصل یہ جو شفاعت کا عقیدہ ہے یہ میں بتا رہا تھا کہ اس لیے گھڑا جاتا ہے کہ تاکہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی ایک اور ہستی کو تیار کیا جائے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اپنی، ہمارے یہاں کہتے ہیں جی وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہ اپنی پہنچی ہوئی حیثیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری کوئی نہ کوئی جگاڑ لگائیں اور ہمیں بچائیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، قرآن نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ منع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں فرمایا قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، اور جب شفاعت کی آیات ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں میں نے آپ کو اکثر اور مقامات پر بھی جو شفاعت کی آیات ہیں ان کے ریفرنسز دیتا رہتا ہوں کہ شفاعت تو پوری کی پوری اللہ کے لیے ہے، اور شفاعت کا مطلب ہے کہ حمایت اور مدد کرنا، ساتھ کھڑے ہونا، تو اللہ سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے جو ہمارے ساتھ کھڑی ہو۔
جو اس دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہے، جس نے اس دنیا میں بھی ہمارے لیے مکمل آگاہی کا انتظام کیا، اور وہ آخرت میں بھی وہی اللہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور سورہ اللہ نام کی ہم آیت نمبر 9 میں بھی پڑھ کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ۔ تو اسی طرح سورہ زمر کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی آیت نمبر 2 اور 3 میں یہی بات ہوئی کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے ساتھ اپنا جن کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تم تک وہ دو کرتے ہو، اپنا مال پیسہ اور سب چیزیں خرچ کرتے ہو، تو اور پھر یہ بہانہ لگاتے ہو کہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی تو اس لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ڈکوسلے نہیں چلیں گے، یہ قیامت کے دن تمہارے اختلافات کا میں فیصلہ کر دوں گا۔ سورہ زمر آیت نمبر 2 اور 3۔ اللہ پاک آج فرما رہے ہیں کہ ان ربکم اللہ، تمہاری ضروریات پوری کرنے والی ہستی وہ ہے۔ اب اس کے اختیار کی بات شروع ہو رہی ہے۔ الذی، وہ جس نے خلق السماوات والارض، جس نے تخلیق کیا السماوات، اس کا مطلب ہے کہ آسمان ایک نہیں ہے، اللہ نے اس کے لیے آسمانوں کا لفظ استعمال کیا یعنی ملٹیپل ہے۔ اور اللہ نے ہمیں دوسری جگہ پہ بتایا کہ سب السماوات، قرآن نے ایک اور جگہ پر بتایا کہ یہ 7 آسمان ہے۔ یہ آسمان ہم اس چیز کو لیتے ہیں جو ہمارے اوپر ایک کورنگ ہے، ہم جس ہول کے اندر رہ رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کہا ہے، آسمان دنیا۔ اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں بتایا کہ زین السماء دنیا بمصابیح، کہ ہم نے اس کو پھر یہ سارا ایک سجایا ہے اس میں، اور اس میں کیا ہے ورجوم للشیاطین، وہ رجم کرنے کے لیے شیاطین کے اوپر، کیونکہ وہ لوگ جو اوپر کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں تو پھر ان کو اوپر آگ کے انگارے پہ پھینکے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے السماوات کی بات کی، اور آخرت کا جو نقشہ کھینچا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ اور اِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ، یہ ساری آیات قرآن میں 30ویں پارے میں بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو دراصل یہ چھت جو ہمارے اوپر ہے نا، جب یہ چھت ہٹ جائے گی تو پھر ایک نئی چھت ہوگی، ایک نیا سما ہوگا، ایک نیا سارا زمین ہوگی۔ وَالْأَرْضَ، السماوات، جو 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور اس زمین کو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے واحد کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ الارض، اس ارض کو، اس کا مطلب ہے الارض، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے۔ اور اسی بنیاد پر قرآن کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پوری یونیورس کے اندر انڈر دس سکائے آپ ڈھونڈ لیں کہ کس سیارے پر، کس ستارے پر جو ہے نا زندگی ہے، تو آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے زندگی اس زمین میں رکھی ہے۔ تو میں قرآن کا اسٹوڈنٹ ہونے کی بنیاد پر یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اس الارض کے سوا کہیں اور زمین کے علاوہ کہیں زندگی نہیں ہے۔ فی ستۃ ایام، اللہ تعالیٰ نے اس کو 6 دنوں میں بنا دیا یہ سارا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ پر بتایا سورہ المعارج میں کہ تمہارا ایک دن اللہ تعالیٰ کے 50,000 سال کے برابر ہے، یعنی تمہارے جو 50,000 سال ہے نا اس کے برابر اللہ کا ایک دن ہے۔ تو اس حوالے سے جب آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ستت ایام کے حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے۔ یہ جو ہمارا جو صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے یہ اس حوالے سے نہیں ہے، پہلی بنیادی بات کو یہ سمجھ لیں۔ اور دوسری بنیادی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں لفظ استعمال کیا ہے، جو میں اکثر آپ سے ذکر کرتا ہوں اور میں بار بار کہتا ہوں کہ کن فیکون، کن ہمارے یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہو جا، کن کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، پس وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فیکون کا مطلب یہ نہیں کہ ٹرن کیا اور ایک دم سے کچھ ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ہمیں دعوت دی ہے کہ تم قرآن میں اور اس کائنات میں غور و فکر کرو، اور پھر تم دیکھو کہ میرا جو نظام فطرت ہے، جو میرا نظام فطرت ہے، اس پر تم غور کرو تو ہر چیز ایک اپنے سسٹم کے تحت ہو رہی ہے۔ دن اور رات کا بدلنا، ایک تم بیج لگاتے ہو زمین میں اور پھر وہ اس کو پانی لگاتے ہو اور پھر وہ زمین سے کومپل نکلتی ہے، پھر وہ بڑھتی ہے، پھلتی پھولتی ہے، پھر پھل آتا ہے۔ یہ پورا ایک پروسیس ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے دانہ لگایا اور اللہ کا حکم ہوا اور وہ دانہ ایک دم باہر ایک درخت کی شکل میں نکلا اور اس پہ پھل بھی لگا ہوا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان خود کیا ہے، وہ ایک منی کا ٹپکایا ہوا ایک قطرہ ہے،
لیکن وہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں پورا پروسیس بتایا ہے۔ قرآن ایک مکمل آگاہی ہے، اور اس مکمل آگاہی سے ہی جب تک ہم اس پورے قرآن کو مکمل مطالعہ نہیں کریں گے، ہم مکمل بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم ایک ما فوق الفطرت، جو فطرت سے فوق ہوتی ہے نا، ما فوق الفطرت جو فطرت سے اوپر ہوتی ہے، ہم وہ چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں، ہم ان چیزوں میں کھوتے ہیں، ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا نا تو کوئی پیچھے کوئی ہستی ہوگی ایسی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے کہ جس نے یہ سارا ایک سسٹم کے تحت کیا۔ تو یہ جو ستت ایام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا ایک، اس کائنات کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا ایک درجہ بدرجہ یہ سارا کیا۔ اور اسی کے حوالے سے اگلی آیات آ رہی ہے، ثم استویٰ علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہوا، یعنی اس کا سارا اللہ تعالیٰ نے ایک کنٹرول کیا کہ ایک نظام تو بنا دیا، لیکن اگر نظام کا کوئی کنٹرول نہ ہو تو پھر وہ نظام جو ہے نا وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جس باغ کا مالی نہ ہو، پھر وہ باغ نہیں رہتا، وہ پھر جنگل بن جاتا ہے اور اجڑ جاتا ہے، بالآخر وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر اپنا ایک کنٹرول کیا، یغشی اللیل، اور تمہارے سامنے یہ مثال ہے کہ وہ جو چھا جاتی ہے رات النہارا دن پر، یطلبہ حسیسا، اور وہ اس کے پیچھے چلا آتا ہے دن بڑی تیزی کے ساتھ، یطلبہ پیچھے آتا ہے اس کے، حسیسا بہت تیزی کے ساتھ، یعنی وہ دن اور رات آپس میں ایک آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں، آگے اور پیچھے، اور یہ ایک مسلسل اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ اللہ جو یہ سارا کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہے، جس کے پاس یہ سارا اختیار ہے، اور جس نے یہ سارا پہلے دن سے بنایا، تم اس ہستی کے ساتھ وابستہ ہو، وہ والشمس والقمر، اور یہ جو سورج ہے اور یہ جو چاند ہے، والنجوم، اور یہ جو ستارے ہیں، نجم، اب ستارے دیکھیں، الشمس، القمر اور نجوم جمع کے لیے، مسخرات بامرہ، وہ اسی کے پروگرام کے تحت تمہارے زیر کنٹرول ہے۔ یہ کس حوالے سے ہمارے زیر کنٹرول ہے؟ یعنی ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال آج کے دور کے مطابق سولر انرجی ہے، سولر انرجی ہے، اس کو ہم سن ریزز کو کنورٹ کر رہے ہیں، اور ہم اپنے اے سی چلا رہے ہیں، ہم اپنے گھر چلا رہے ہیں، سارا سسٹم اس کے اوپر چلا رہے ہیں، اور پہلے دن سے انسان اس سورج کی روشنی کے ساتھ اپنا سارا نظام چلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے ایک جو معیشت کا انتظام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دن بنایا ہے میں نے تمہاری معیشت کے لیے، اور رات تمہاری بنائی ہے میں نے سکون کے لیے۔ الا بی اویئر، پھر خبردار ہو جاؤ، پھر آگاہی حاصل کر لو، لہ الخلق، اسی کی ہے ساری کی ساری تخلیق۔ اب سمجھ آئی ہے؟ یہ خبردار کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ انسان ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی کسی اور کو تلاش کرتا ہے نا جی، کاروبار نہیں چل رہا جی، فلانی جگہ جاؤ، بندش ہو گئی ہے، اور بندش کو تو لے کے ہمارے جتنے ٹی وی چینل ہیں اس کے اوپر بٹھائے ہوتے ہیں علماء کرام، اور وہ کوئی فون کال آتی ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے یہ مسئلہ ہو گیا، وہ کہتا ہے اچھا جی بندش کی ہوئی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی ضرر پہنچاتا ہے تو اللہ کے سوا اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہی اللہ تمہارے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی اللہ کے فضل کو رد نہیں کر سکتا۔ اب اللہ اپنے بندے کو کچھ دینا چاہتا ہے، اور اللہ نے اپنے بندے کو دینا ہے، لیکن بندش کا مطلب یہ کہ بیچ میں کوئی سٹاپ کر کے بیٹھ گیا۔ ایک مثال لے لیں کہ آپ ایک پائپ لگاتے ہیں نل کے اوپر اور کہتے ہیں ادھر سے نل کا کھول دو، اور آگے آپ ایک دوسرا بندہ کہتا ہے کہ پانی نہیں آیا، پتہ لگے بیچ میں ایک بندہ پائپ کے اوپر پاؤں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو بندش کہتے ہیں۔ اللہ دینا چاہ رہا ہے بندے کو اور بندے تک پہنچ نہیں رہا، جی کیا عقیدہ کیا بنایا ہے؟ عقیدہ کیا بنایا ہوا ہے کہ جی بندش ہے،
یہ سراسر خلاف قرآن عقیدہ ہے، یہ سراسر گمراہی ہے، اور اس کو قرآن اور اللہ تعالیٰ کسی طور نہیں مانتے، بلکہ اللہ کہتے ہیں یہی تم نے یفترون جو تم نے گڑھے ہوئے ہیں۔ اور جب تک آپ قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، خود اللہ کی طرف نہیں آئیں گے، تو اللہ کے سوا آپ کا کوئی سگا نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں، اللہ سے بڑھ کر آپ کو اور مجھ سے کوئی محبت نہیں کرنے والا، اللہ سے بڑھ کر میرا اور آپ کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ کتاب دی، اور وہ واحد یہی کتاب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے، اور پھر ان کے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر قیامت تک کے لیے اس کتاب کو لارحب اور محفوظ رکھا ہے۔ یہی اللہ کی محبت ہے ہمارے ساتھ، یہی اللہ کی رحمت ہے ہمارے ساتھ، اور یہی ہمارا سلیبس ہے، اور اسی کے مطابق قیامت کے دن ہمارے اعمال پرکھے جائیں گے، اور ووضع الکتاب، جس دن یہ کتاب رکھ دی جائے گی، پیمانہ ہے، یہ کرائٹیریا ہے ہمارے اعمال کا۔ تو جان لو کہ تخلیق بھی اللہ کی ہے، والامر، اور پروگرام سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ امر کہتے ہیں پروگرام کو، حکم کو، سارے کا سارا حکم اللہ کا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنا ایک پروگرام کرنا چاہتا ہے اور اس کے پروگرام میں کوئی حائل ہو جائے، نو، یہ کھلم کھلا شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں ہم، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ با اختیار سمجھ رہے ہیں۔ تبارک اللہ، بہت بابرکت ہے اللہ تعالیٰ۔ یہی نہیں ہے کہ جو کچھ اس نے تمہیں دے دیا ہے یہ دے کر اب وہ بس جو اس نے بنانا تھا جو اس نے دے دیا، نو، تبارک اللہ، بابرکت ہے۔ برکت کہتے ہیں جو مزید بڑھے، پھلے پھولے، ڈیولپمنٹس ہوں گی یہاں پر، اور اس انسان کو اور اس کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک امر دے کر بھیجا ہے، ایک پروگرام دے کر بھیجا ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پروگرام کے مطابق چل رہی ہے، اور ہر چیز کے جو وہ اپنا اپنا رول پلے کر رہی ہے اس اللہ تعالیٰ کے پروگرام کی تکمیل میں، اور آگے وہی اللہ تعالیٰ ساری ڈیٹیلز ہمیں دیں گے۔ رب العالمین ہے وہ، اس نے اگر سورج بنایا ہے تو بتاؤ، تمہاری سائنس جو تمہارے پاس نالج ہے یہ بتاتا ہے کہ جی بگ بینگ ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، اربوں خربوں سال، تو اس وقت سے لے کر اس میں کمی آئی، کوئی اس کی بیٹری ڈیفیوز ہوئی؟ رب العالمین وہ ہر چیز کی ربوبیت کر رہا ہے۔ ایک انسان کیا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور کیا اس کو تعارف ملا ہے اللہ کا؟ اس کو اللہ کا کیا تعارف ملا ہے کہ وہ غیر اللہ کی طرف بھاگ رہا ہے، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے بھاگ رہا ہے۔ اقبال کا فارسی میں شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی کتا کتے کے آگے جھکا ہو، لیکن یہ انسان ہے جو اپنے جیسے انسانوں کے آگے جا کے متھے ٹیکتا ہے۔ یہ اقبال کا فارسی کا پرشین کا ایک شعر ہے۔ ادعو، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ کس کو بلانا چاہیے جب تمہیں ضرورتیں پڑتی ہیں؟ جب تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی کا معاملہ آتا ہے تو غیر اللہ کی طرف کیوں بھاگتے ہو؟ ادعو، یہ اللہ حکم دے رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے یہ، انہ لقول رسول کریم۔ اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ڈھونڈتے ہیں تو یہ ہے قول رسول۔ ادعو ربکم، اس ضرورتیں پوری کرنے والوں کو پکارو نا جس نے یہ سارا انتظام کیا ہے، جو سب کا پالن ہار ہے، تضرعا، عاجزی کے ساتھ، لیکن تمہارے اندر عجز و انکساری ہونی چاہیے، شور اور واویلا نہیں، وہ خفیہ، اور خفیہ طور پر پکارو بھائی، چیخو پکار نہیں کرو۔ کسی ایک کا نام لیے بغیر میں آپ کو اپنے معاشرے کی حالت بتاؤں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ذکر کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ذکر خانے بنائے ہوئے ہیں، ذکر کی محفلیں، اور ذکر کے نام پر اللہ تعالیٰ کو کس کس انداز میں اور کس کس آواز میں پکار رہے ہیں، اللہ کی گائیڈ لائنز کے مطابق تو نہیں پکار رہے۔ عاجزی سے، انکساری سے، وہ خفیہ، اعلانیہ نہیں۔ اعلانیہ بھی آپ پکار سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ جمگٹھے اکٹھے ہو کے آپ شور ڈالیں، یہ طریقہ قرآن نے نہیں سکھایا، نہ ہی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہیں ملتا ہے، یہ سنت سے نہیں ملی ہوئی چیزیں۔ یہ ضرور آج ہر ایک فرقے کے، ایک ایک گروہ کی، گروپس کی اپنی اپنی پہچان بن گئی ہے، لیکن یہ سنت رسول نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کو عاجزی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اور خفیہ پکارو۔ انہو، اب سن لو کہ کیوں،
لا یحب المعتدین، وہ حد سے گزرنے والوں کو ویسے ہی نہیں پسند کرتا۔ اللہ ہر کام اپنا آپ کے ساتھ جو کر رہا ہے، جو معاملہ کر رہا ہے، جو کائنات کا سارا انتظام چلا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیکھو تو صحیح کیسے چلا رہا ہے۔ وہ کوئی شور و واویلا نہیں کر رہا، وہ کوئی تمہاری نافرمانی کے اوپر اور تمہارے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کے اوپر تمہاری فوراً پکڑ نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ کو پہچان کر، وما قدر اللہ حق قدر، دراصل ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، اللہ کو پہچانے نہیں جیسا کہ اس کو پہچانے کا۔ ود معتدین، حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض، اور یہ جو زمین ہے نا، اس زمین پر پھر اپنے اپنے عقائد و نظریات کا، اپنے اپنے گروپس کا اور اپنے اپنے فرقہ بندی کا فساد برپا مت کرو۔ بعد اصلاحہ، جبکہ اس قرآن کے ذریعے اصلاح کر دی گئی ہے، اس کتاب اللہ کے ذریعے تمہیں آگاہی دے دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ آپ معاشرے کے اندر لوگوں کو تقسیم کریں، کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ کسی بھی فرقے کے نام پر آپ کسی کو سپیریئر اور کسی کو انفیریئر کریں۔ یہ اللہ نے نہیں کیا، یہ اللہ پاک نے نہیں کیا۔ میں آپ کو قرآن کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے پوری ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی بات ماننے والوں کو بھی دنیا میں لیٹ ڈاؤن نہیں کیا۔ ان کو کہا ہے کہ آؤ غور و فکر کرو، اور جن کو یہ پیغام پہنچا اور جنہوں نے کہا کہ آمنا، کہ ہم نے مان لیا، تو ان کی یہ ذمہ داری لگائی کہ ان کو آپ بتائیں، اللہ کے راستے کی طرف بلائیں، ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف، اور وہ کیسے؟ وہ اچھے طریقے سے بلاؤ۔ ودعوہ، اور پھر سن لو کہ پکارو اللہ کو، خوفاً، خوف رکھتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، وطمع، اور یہ وش کرتے ہوئے، یہ سوچ رکھتے ہوئے، یہ خواہش رکھتے ہوئے، یہ امید رکھتے ہوئے کہ وہ اللہ ضرور سنے گا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے حسین اعمال کرنے والوں کو محبت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی گائیڈ لائنز کے انڈر رہتے ہوئے زندگی گزارو گے، ایسے حسین طریقے سے، احسن طریقے سے زندگی گزارو گے تو محسن ہو جاؤ گے، اور اللہ ایسے محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ جو سسٹم کی میں نے بات کی تھی کہ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری جو لگائی ہوئی ہے، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہی ذات ہے جو ارسال کرتی ہے، بھیجتی ہے۔ ریاح، ریح کا لفظ اردو میں بھی استعمال کیا جاتے ہیں ہوا کے لیے، بشرن، بشارت دے کر، بین یدہ رحمتہ، اس کی رحمت کی تمہارے لیے وہ ایک خوشخبری بن کر چلتی ہیں ہوائیں ٹھنڈی۔ اور آپ دیکھیں کہ عام بندہ بھی جو ہوتا ہے نا، اس کا اتنا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے لائف میں کہ جب ٹھنڈی ہوائیں چل رہے تو کہتا ہے ضرور بارش آنے والی ہے۔ اور پھر ہمارے پاس انسٹرومنٹس ہم نے اپنے انسان نے نالج اور ایکسپیرینسز کے بیس پر ڈیولپ کر لیے کہ ہمیں 2 دن 4 دن ہفتہ پہلے بھی ان چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کائنات دی تھی، یہ اسی لیے دی تھی کہ آج جو ہمارے راڈار سسٹم اور جو ہمارے سیٹلائٹ سسٹم ہے اور یہ جو ہمارے موبائل سسٹم، یہ جو سب کچھ چل رہا ہے، یہ سارا ہمارا انہی چیزوں کے مطابق چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی گائیڈ لائنس ہمیں دی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا تھا کہ آخذ بالناصیہ، ہم نے ہر شخص کو اس کی پیشانی سے پکڑا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ آپ جہاں بیٹھے ہوں گے، پاکستان میں، امریکہ میں، کس گلی میں ہے، کونے میں ہے، بستر میں ہے، آپ کو اسی جگہ پر جہاں آپ کا موبائل ہے وہیں کال آ جاتی ہے۔ تو آپ سارے ایک کنٹرول ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا کائنات میں، تو یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی آہستہ آہستہ ہم پر کھلتی جا رہی ہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم عنقریب دکھائیں گے تمہیں اپنی نشانیاں اس کائنات میں بھی اور تمہارے اندر بھی، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ تم یہ کہہ اٹھو گے کہ جو کچھ اللہ نے قرآن میں بتایا تھا وہ حقیقت تھا۔ تو یہ جو تمہارے لیے پہلے سے ہی بشارت بن کر آتی ہیں، حتیٰ اذا، یہاں تک کہ اذا، جب، اکلت، وہ چلتی ہیں سحابن، بادلوں کو لے کے، ثقالن، بھاری بھاری، وہ بھاری بھاری بادلوں کو لے کر جب چلتی ہیں، سکناہ، تو ہم اس کو لے جاتے ہیں، برساتے ہیں، لبلد میت، بلد وہی شہر کو کہتے ہیں بلدیہ، عثما کا لفظ سنا ہوگا آپ نے، میتن، جو بالکل میت ہو چکی ہوتی ہے زمین، لبلد میتن، وہ زمین جو بالکل مردہ ہو چکی ہوتی ہے نا، پھر ہم جب اس پر بارش برساتے ہیں تو فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، ہم اس کے اوپر پانی برساتے ہیں، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ،
اور اس سے پھر زمین سے اس بارش کا اثر دیکھیں کیسا ہوتا ہے زمین کے اوپر، اور ہر زمین پر بارش کا اثر مختلف ہوتا ہے۔ کذالک نخرج الموتیٰ، جیسے ہم نے اس مردہ زمین میں سے یہ پھل پودے اور درخت نکالے ہیں، کذالک بالکل ایسی اسی طرح نخرج الموتیٰ ہم مردوں کو اٹھائیں گے، خارج کریں گے زمین میں سے قیامت کے دن، لعلکم تذکرون، تاکہ تمہیں یہ نصیحت حاصل ہو۔ اور ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں 2 رکوع پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ کہا تھا کہ تمہیں قیامت کے دن کیسے اٹھایا جائے گا، جیسے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، یہ آیت نمبر 24 ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمُتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اسی زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، مقررہ وقت ہے اور کچھ دیر کے لیے اس میں، فیہا تحیون، اسی میں تم زندگی گزارو گے، وفیہا تموتون، اور اسی میں تمہیں موت آئے گی، ومنہا تخرجون، اور اسی میں سے تم نکلو گے۔ اور میں نے وہاں پر آپ کو ریفرنس بھی دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اول مرۃ، جیسے تمہیں میں نے پہلی دفعہ اس زمین سے نکالا تھا، اسی طرح تم قیامت کے دن زمین سے دوبارہ نکلو گے۔ تو ہم اسی زمین سے ہم ایسے ہی اگے ہیں، ایسے ہی نکلے ہیں جیسے درخت اور پودے نکلتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسے ہی سور پھونکا جائے گا تو ہم اسی طرح باہر نکل آئیں گے۔ والبلد الطیب، وہ جو میں نے بات کی نا کہ ریسپانس ڈفرنٹ آتا ہے، اب جتنی طیب زمین ہوگی، یخرجو نباتہ باذن ربی، تو اس سے اس کے رب کے اذن سے وہ سرسبز و شادابی میں زیادہ زرخیز ہوگی۔ والذی خبث، اور جو یعنی طیب نہیں ہوگی، زرخیز نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگی، وہ جو بنجر زمین ہوگی، لا یخرج الا ناکدہ، تو اس سے ناقص کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اگر آپ جائیں بنجر علاقوں میں دیکھیں، صحراؤں میں، تو وہاں سے بھی جو جڑی بوٹیاں اور کانٹے دار جھاڑیاں نکلتی نا، وہ بھی کسی فائدے کی نہیں ہوتی، زیادہ تر ناقص ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ ساری بات اللہ کے بتانے کا مقصد ہے کہ جو میں نے تم پر اپنی وحی اتاری ہے نا، کتاب اللہ جو اتاری ہے، کیونکہ بات سٹارٹ ہوئی تھی پچھلے رکوع میں اوپر، وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ، ہم تمہارے پاس یہ کتاب لے کر آئے ہیں، اور یہ ساری تفصیل اسی کتاب میں بیان ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کا بھی مثال ایسی ہے، اس وحی کی مثال بھی ایسی ہے کہ جیسے مختلف زمینوں کے اوپر بارش کے پانی کا مختلف رسپانس ہوتا ہے، اسی طرح مختلف ذہنوں کے اوپر، مختلف لوگوں کے اوپر اس وحی کا مختلف رسپانس ہوگا۔ اور قرآن نے ایک جگہ اور میں مثال دی ہے، مجھے آیت وہاں پر یاد نہیں آ رہی کس جگہ پر ہے، لیکن میں آپ ریفرنس مانگیں گے تو میں ڈھونڈ کے دے دوں گا، کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجر مبارکہ کی جیسی ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جو زمین میں بھی جس کی جڑ گہری ہوتی ہے، اور درخت بھی جو ہے نا وہ بہت اونچا اور پھلدار ہوتا ہے، لیکن جو کلمہ خبیث ہے نا، یعنی جو بری بات ہے، جو ادر دین قرآن آپ کو روایات اور چیزیں دی جاتی ہیں دین کے نام پر، جبکہ وہ قرآن کے حوالے سے اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی نہ تو زمین میں کوئی جڑ ہے، اور نہ ہی کوئی درخت جو ہے وہ اونچا جا پاتا ہے، اور وہ ایسے کہ ہوا آتی ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ تو انسانی سوچ کی، انسانی شعور کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اس کی بھی اوپر وحی کا جو اثر ہے نا وہ مختلف ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کا ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، خالص تعلق قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں ہی کہا ہے نا، الا للہ دین الخالص، وہی جو میں نے پہلے ریفرنس دیا آیت نمبر 3 میں، کہ زندگیاں اللہ کے ساتھ خالص کر کے گزارنی ہے۔ جو اللہ کو مد نظر رکھے گا، تقویٰ کہتا ہی یہ اس کو ہے کہ اللہ کو مد نظر رکھنا، جو زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کو مد نظر رکھے گا وہ طیب ہے، اس کے اوپر جو وحی کا اثر ہوگا، اللہ کی بات کا اثر ہوگا، وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ اور جو اللہ کو مد نظر نہیں رکھتا اور وہ اپنی خواہشات کو، احوا کو اپنا رب بناتا ہے، اور اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو اوپر اس وحی کا رسپانس بالکل وہ ڈفرنٹ دے گا۔ اور آپ پیش کریں لوگوں کو قرآن، اور پیش کر کے دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے بات۔ کذالک، اسی طرح، نصرف الآیات، ہم بار بار، نصرف کہتے ہیں تصریف آیات، یعنی بار بار آنا،
مختلف حوالے سے یہی آیات آئیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بات یہاں پر کوئی حتمی نہیں کر دی گئی، تمہیں سمجھانے کے لیے یہاں پر اس طریقے سے مثال بیان کی گئی، دوسری جگہ پر دوسرے طریقے سے، لیکن مقصد یہ ہے ذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، تاکہ لوگ آشکارا ہو جائیں۔ یشکرون وہ جو آشکارا ہو جائے، شکر آشکارا سے ہے، جو آشکارا ہوتا ہے نا وہی شکر کرتا ہے، وہی مقام بندگی عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ ربنا آمنا بما انزلتا ہے ہمارے رب، ہم نے مان لیا اس قرآن کو جو آپ نے ہماری طرف نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا، فاکتبنا مع شاہدین، اور اے اللہ ہمیں اس قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے، آمین یا رب العالمین۔